7 ایسی عورتیں جن سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیں کہ کتنی خوش قسمت وہ عورتیں ہوں گی جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جنہیں اللہ پسند کرتا ہے اور جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یقیناً آپ میں سے جانے کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جن کے اندر یہ نشانیاں موجود ہوں گی، اور اگر آپ کے اندر یہ نشانیاں موجود نہیں ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ اس فہرست میں آ جائیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جن عورتوں سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ تو میں 7 حدیثیں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی، نیک اور ان عورتوں کی پہچان بتائی ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ ایک پہلی حدیث مسند احمد 1661 میں ایک حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت نماز پڑھتی ہوگی، شوہر کی فرما بردار ہوگی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہوگی اور بد کردار نہ ہو اور زبان دراز نہ ہو، تو جب یہ عورت قیامت کے دن آئے گی تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عورت تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا، تو یہ اس کا اعزاز ہوگا قیامت کے دن۔ تو کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جب عورت کا اتنا زبردست قیامت کے دن اعزاز ہو کہ جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں پھنسے ہوں گے، اس عورت کے لیے اللہ تعالیٰ 8 دروازے کھول دے گا، اور اللہ خود کہے گا کہ میری بندی تیرا دل جہاں سے چاہے، جدھر سے چاہے، جس دروازے سے چاہے تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ابن ماجہ 1857 پر ایک حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جو شوہر کو خوش کرے اور اس کی اطاعت کرے اور اس کی امانتوں کی حفاظت کرے۔ تو جس کا شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو اور وہ شوہر کی فرما بردار ہو اور اس کی امانت، روپیہ، پیسہ اس کی محافظ ہو، تو وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے محبت کرتا ہے۔ تیسری نشانی، بچوں کی نیک تربیت کرنے والی عورت۔ یہ بخاری کے اندر 5304 پر حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین وہ عورت ہے جو اپنے بچوں کی کفالت کرتی ہو، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہو اور اچھی ان کی تعلیم و تربیت کرتی ہو، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے۔ تو بچہ وہی سیکھتا ہے، بچہ وہی کرتا ہے جو ماں اس کو سکھاتی ہے، جو ماں اس سے کرواتی ہے۔ تو یہ ساری باغ ڈور جو ہوتی ہے بچوں کی کہ بچے آنے والے وقت میں کیسے بنیں گے، یہ ڈانسر بنیں گے یا عالمہ بنیں گے، یہ بچے آنے والے وقت کا بہترین فیوچر بنیں گے یا پھر یہ معاشرے کے حساب سے چلیں گے، یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ ماں کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ ماں جیسا چاہے اپنے بچے کو ڈھال سکتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین وہ عورت ہے، آقا علیہ السلام نے اس عورت کی تعریف فرمائی ہے اور اس کو مبارکباد دی ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہو وہ عورت ایسی ہے کہ جس عورت سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پردہ دار اور حیادار جو عورت ہے، جو نیک عورتوں میں وہ عورت شمار ہوگی۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت گزار ہوں اور شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کریں، شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو شوہر کو ناپسند ہو۔ تو وہ عورتیں جو بھی یہ کام کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ 153 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جو عورت صبر کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہے ہی ان لوگوں کے ساتھ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ اب اگر اس کو سسرال میں اپنی شوہر کی طرف سے تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، رزق کی قلت ہے، اور ایسا تھا کہ بھئی پہلے وہ بہت اچھے حساب کتاب سے رہتی تھی، سسرال میں آ گئی، اب اس کے بعد وہ شوہر کی اتنی کمائی نہیں ہے، تو وہ اس پہ صبر کر لے، قناعت اختیار کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ علم دین سیکھنے والی عورت یا مرد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، بخاری کے اندر، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے ہر وقت اپنے آپ کو کتابوں کے ساتھ جڑا رکھے، ہر وقت اپنے آپ کو علم کے ساتھ جڑا رکھے، تاکہ جگہ جگہ پر قرآن اور حدیث اور جو دین اور علم ہے وہ ان کو گائیڈ کرتا رہے۔ اس کے علاوہ تہجد گزار عورت۔ حدیث ابو داؤد کے اندر 1308 پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عورت پر رحم کرے
جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے لیے دعا کی ہے جو تہجد پڑھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھتی ہے۔ تو یہ 7 نشانیاں جس عورت کے اندر پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ سے پھر امید یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت میں بھیجے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلص بندی بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بندی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ہی ان کاموں کی ان عورتوں کو دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔